اگر آپ کی آنے والی نسلیں، آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ سے یہ پوچھیں کہ ہم لوگ فلسطین سے محبت کیوں کرتے ہیں، یا فلسطین ہمارے لیے اس قدر مقدس، اس قدر اہمیت کا حامل کیوں ہے، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اس مقدس سرزمین کی ہسٹری بتائیں۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اس عذاب سے نجات اسی جگہ پر دی تھی جو کہ ان کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت اختیار فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک پر بیٹھ کر ساری دنیا میں حکومت کیا کرتے تھے۔ چرند پرند جنات ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مسکن تھا یہ جگہ۔ ایسے ہی کہتے ہیں کہ چوٹی کا مشہور قصہ جو کہ قرآن مجید کی سورۃ النمل میں موجود ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت جب گزرنے لگا تھا تو چوٹیوں میں سے جو چوٹیوں کی ملکہ تھی اس نے کہا تھا کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ وہ جو مشہور واقعہ ہے چوٹیوں کا، وہ اسی شہر کی وادی اسقلان میں پیش آیا تھا، جس میں بعد میں اس وادی کا نام بدل کر وادی نمل رکھ دیا گیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ اس شہر کو مقدس کیوں کہا گیا؟ اس کو مقدس کہنے کی وجہ کیا ہے؟ قدس کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کہ یہ شہر شرک سے پاک تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ جب ان کے کوارے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اسی شہر میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ولادت کے بعد عورت جب اپنی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، اس موقع پر حضرت مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو پکڑ کر ہلا دینا بھی اسی شہر کا ایک معجزہ ہے۔ قیامت کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واپس دنیا میں نزول ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شہر کے ایک مقام سفید مینار کے پاس تشریف لائیں گے۔ اسی شہر کے ایک مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین کو ہی ارض محشر کہا گیا ہے کہ اسی شہر سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اسی شہر میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اور قصوں میں سے ایک قصہ جالوت اور طالوت کا قصہ بھی ہے، جو کہ قرآن کریم کے مشہور قصوں میں سے ایک ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کے قبلہ اول ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہیں پر بیت المقدس کی سرزمین پر لایا گیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقدس سرزمین پر 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے نماز کی امامت کی، یعنی کہ ایک بار پھر اس سرزمین کو انبیاء کرام علیہ السلام کے مسکن ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد حرام، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ اور پھر میں نے پوچھا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی، یعنی بیت المقدس۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ان دونوں کے بیچ کتنا فاصلہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 سال کا، یعنی کہ ان دونوں کے بیچ جگہ کو نماز کی جگہ قرار دیا گیا کہ یہاں جہاں بھی نماز کا وقت ہو نماز کو ادا کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے ایک لشکر تشکیل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو بہت سارے فتنوں سے نمٹنے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں فتنہ ارتداد سب سے اول درجے کا فتنہ تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت تھی،
لیکن اس سرزمین کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر آپ نے اسی وقت اس سرزمین کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ اسی طرح اسلام کے سنہری دور جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہلاتا ہے، اس میں دنیا بھر میں فتوحات ہو رہی تھیں اس دور میں۔ کہتے ہیں کہ اس دور میں فلسطین کی فتح کے لیے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کر تشریف لے کر گئے تھے اور جا کر اس شہر میں نماز ادا کی، اور اس شہر میں نماز ادا کرنا ہی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس طرح دوسری بار بعین ہی معراج کی رات کو بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو وہ مرد مجاہد، وہ مرد حر جو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، تاریخ اس مرد کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے یاد کرتی ہے، اس مرد نے اس شہر کا دوبارہ فتح کیا۔ 19 حملوں کے بعد صلاح الدین ایوبی کو یہ سعادت اللہ پاک نے دی کہ انہوں نے اس شہر کو دوبارہ فتح کیا۔ بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا، یعنی قرآن کے نزول سے پہلے اس کا نام قدس تھا۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا نام مسجد اقصیٰ رکھ دیا گیا، مسجد اقصیٰ۔ قدس اس شہر کی اس تقدیس کی وجہ سے ہے اس کا نام کہ جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و ستم سے بچانے کے لیے کتنے صحابہ کرام نے اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے؟ 5000 صحابہ کرام تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اس شہر کی خاطر۔ اور یہ شہادت کا سلسلہ اس وقت سے صحابہ کرام کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے، اور آج کی تاریخ تک یہ سلسلہ قائم ہے۔ آج بھی کتنے لوگ اس شہر کی حفاظت کے لیے، اس مقدس سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گی کہ فلسطین کی عظمت کا، فلسطین کی اہمیت کا اور مسجد اقصیٰ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ایک نماز کا اجر 500 گنا سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ فلسطین میں ڈھائے جانے والے ان مظالم کو جلد سے جلد ختم فرمائے اور اس مقدس سرزمین کی حفاظت کرنے والا آج کے دور کے مسلمانوں کو بنا دے۔ وہ لوگ تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اس حفاظت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج یہ ہم خود سوچ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔